ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ اس میں آدمی، اس میں اللہ کی بندی، اس میں ہماری مائیں بہنیں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سبحانک اللہم، یا اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے، تیری ذات بڑی پاک ہے۔ وبحمدک، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، اور آپ کا نام بڑا برکت والا ہے۔ وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اس طریقے سے اللہ سے بات کر رہی ہیں۔ پھر آدمی اور اللہ کی بندیاں پھر کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا، جو تمام عالم کا پروردگار ہے، پورے عالم کا رب ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام حمد اسی رب کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ مدد کیا ہے؟ اب آگے اللہ کی بندیاں مانگ رہی ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جی مجھے سیدھے راستے پر چلانا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میری بندی کون سا سیدھا راستہ، کس سیدھے راستے کی بات کر رہی ہیں؟ تو آگے اللہ کی بندی کہتی ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس کے اوپر چلنے کی وجہ سے تو نے لوگوں کے اوپر انعام کیا، صحابہ کے اوپر انعام کیا، تابعین کے اوپر انعام کیا، نماز پڑھنے والیوں کے اوپر انعام کیا، اللہ کی بندیوں پر انعام کیا، حضرت فاطمہ پر، حضرت جویریہ پر، حضرت امی عائشہ پر تو نے انعام فرمایا۔ نیک لوگوں کا راستہ، نیک ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ، صراط مستقیم والا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راہ چلانا، مجھے سیدھے راستے پر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کو راستہ، ان لوگوں کے راستے سے اللہ میری حفاظت کرنا۔ یہ بیچاری جب اپنے گھر میں مصلی کے اوپر کھڑی رہتی ہے اور نماز میں اس طرح پڑھ رہی ہے تو گویا اللہ سے بات کر رہی ہے، اللہ سے مناجات چل رہی ہے۔ غیر المغضوبی، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا، جن کے اوپر تیرا عتاب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، الہی میری اس دعا کو قبول فرما۔ تو یہ نماز، یہ دعائی تو ہے اللہ سے، یہ اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب صحابہ کو نماز ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں اللہ کے پاس میں ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے آپ کو 50 نمازیں دیں، آپ کو 50 نمازیں دیں۔ آپ جب واپس آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمان پر۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے میرے بھائی یہ تو بتا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا آپ کی امت کے لیے؟ فرمایا کہ الحمدللہ میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 50 نمازوں کا گفٹ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی اللہ کے پاس واپس چلے جاؤ اور جا کر کے ان کو کچھ کم کرا لو، میری امت سے تو دو نمازیں نہیں پڑھی گئی، 2 رکعت نماز نہیں پڑھی گئی، آپ کی امت 50 نمازیں کس طرح پڑھیں گی؟ اللہ کے نبی دوبارہ گئے، جا کر کے 5 کم ہو گئی، 45 باقی رہ گئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہو گئی، 40 رہ گئی، اسی طرح کم کرتے 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 5 باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ ایک مرتبہ پھر جاؤ، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اب تو مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی تو بڑی حیا والے تھے، بڑی شرم والے تھے، بڑی حیا والے تھے۔ فرمایا اب تو مجھے حیا آتی ہے، 50 نمازوں میں سے 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 نمازیں باقی رہ گئی، اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اے نبی جی جا کر کے اعلان کر دینا اپنی امت کو کہ آپ کی امت کی عورتیں، آپ کی امتی پڑھیں گی تو 5 نمازیں، لیکن میں ثواب 50 کا دوں گا۔ اللہ اکبر،
کوئی مزدور ہمارے یہاں کام پر آتا ہے، کام کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہم نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو ایک مزدوری کے 50 مزدوریوں کے پیسے دیتا ہو، ایک مزدوری کرنے کے بعد میں 50 مزدوریوں کو کوئی پیسہ دیتا ہو، ایسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے گا، جب آپ نماز پڑھیں گے، 5 نمازیں آپ نے پڑھی، لیکن اللہ اکبر، اللہ ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے میری ماں و بہنوں، اس لیے نماز کی تاکید رکھو، نماز کی پابندی رکھو۔ یہ زندگی تو گزر جانی ہے، 30 35 40 50 سال ہو گئی، آگے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کتنے دن کی زندگی ہے، ایک دن ہمیں چلے جانا ہے۔ اگر ہم بے نمازی کی حالت میں گئے، بغیر نماز کے اللہ کے پاس میں چلے گئے، تو میری ماں و بہنوں ذرا درد دل کے ساتھ میں بتانا، ذرا توجہ کے ساتھ میں بتانا کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھا پائیں گے۔ اس لیے کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سب سے پہلے قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی، اگر نماز درست نکل آئی تو باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، باقی اعمال بھی درست نکل آئیں گے، اور اگر نماز ہی میں گڑبڑ ہو گئی میری ماں و بہنوں، باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ ہم نے تو تمہیں سے مثال سیکھی ہے، ہم نے تو اپنے گھروں میں ماں و بہنوں سے دیکھا ہے، اپنے گھروں کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ چاول بناتی ہیں تو ایک دو چاول چیک کر کے دیکھتی ہیں، اسی سے پتہ چلا لیتی ہیں کہ یہ دیگ تیار ہو گئی، یہ چاول، یہ ڈش تیار ہو گئی یا نہیں ہوئی، کھانا تیار ہو گیا یا نہیں ہوا، چاول کچا ہے یا پکا ہے، 1 2 چاولوں سے جب آپ پتہ چلا لیتی ہو، اسی طرح قیامت کے دن بھی سارے اعمالوں میں سے پہلے نماز کو چیک کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور اگر نماز ہی صحیح نہ نکل آئی تو پھر تو اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوگا۔ جس طریقے سے گھروں میں جب کچے چاول رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو دم دے دو، تھوڑی دیر اس کو اور رک جاؤ، تھوڑی دیر اور اس کو نہ کھولو، پھر اللہ کی طرف سے بھی اسی طرح اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ او خبردار بے نمازی عورتوں، آج نیک لوگوں سے، نیک عورتوں سے آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ آواز، یہ آیت قرآنیہ بجلی کی طرح گزرے گی، بجلی کی طرح پڑے گی۔ اللہ اکبر، بجلی کی طرح۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ عورتیں آئیں، کچھ مہمان آئے، کچھ گیسٹ آپ کے گھروں میں آئے، آ کر کے ان میں سے کچھ مہمانوں کو تو آپ نے اچھی طرح، بہترین طرح عالی شان گدوں کے اوپر بٹھا دیا، بہترین قالین کے اوپر، بہترین کرسیوں کے اوپر آپ نے بٹھا دیا، اور 1 2 مہمان کو جن سے آپ کو کچھ دشمنی ہے یا آپ کو کچھ بغض و عناد ہے، ان سے کہہ دو خبردار یہاں بہترین گدوں کے اوپر نہیں بیٹھنا، آپ ذرا وہاں نیچے دہلیز میں بیٹھو، تو وہ کتنی زیادہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گی، اپنے لیے کتنی زیادہ شرم محسوس کریں گی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جس وقت میں قیامت بپا ہوگی اس وقت میں حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا ان بے نمازی عورتوں کے لیے، ان بے نمازی مردوں کے لیے، ان بے نمازی نوجوانوں کے لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اور بے نمازیوں اور گناہ کار اور نافرمانوں، اللہ کی وعدوں کو توڑنے والوں، آج فرما برداروں سے، نیک لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اے میری ماں و بہنوں، اندازہ کرو کہ اس وقت میں کتنی بے عزتی ہوگی۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے ہمیں یوں کہہ دیا کہ تم ان مہمانوں سے الگ بیٹھ جاؤ، وہاں دہلیز میں بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، تو ہم کبھی اس کے گھر پہ نہیں جائیں گی، کبھی اس کے گھر پہ نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری انسلٹ کر دی تھی، اس نے میری بے عزتی کر دی تھی، اس نے مجھے دوسرے مہمانوں کی طرح نہیں بٹھایا تھا، اس نے مجھے دوسروں کی طرح نہیں کھلایا پلایا۔ گھروں میں آ کر کے جب عورتیں کہیں رشتہ داریوں میں جاتی ہیں تو آ کر کے پھر یہی شکوے رہتے ہیں کہ میں فلاں کی یہاں گئی تھی لیکن اس نے اپنیوں کو تو اس طرح کھلایا، اس طرح پلایا، اس طرح بٹھایا اور ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ اس بیچاری کا ہمیشہ شکوہ رہتا ہے۔
اللہ کی بندیوں، میری ماں و بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، کل قیامت کے روز اگر اللہ نے بھی اسی طرح کہہ دیا کہ بالکل الگ ہو جاؤ فرما برداروں سے، نیک عورتوں سے، نمازی عورتوں سے الگ ہو جاؤ، تو بتائیے کتنی رسوائی ہوگی۔ اور وہاں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، وہاں تو باپ بھی دیکھ رہا ہوگا، بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوسری آپ کی پڑوسن بھی دیکھ رہی ہوں گی، آپ کی جٹھانی دورانی بھی دیکھ رہی ہوں گی۔ جب آپ دنیا کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، وہاں پوری دنیا کے سامنے کیسے بے عزتی کو برداشت کریں گی؟ اسی لیے آج تیاری کا دن ہے، آج موقع ہے کہ ہم نماز کو خوب پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم نماز پڑھیں گی، اے میری ماں و بہنوں، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے نصرتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے اللہ کی محبتیں نازل ہوں گی۔ پھر آپ دیکھو گی کہ اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ میں ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں آپ آ جائیں گے۔ اسی لیے نماز کی خوب کوشش کیا کریں، نماز کی خوب کوشش کیا کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ، عورتیں تو بڑی نمازی ہوا کرتی ہیں، بڑی دیندار ہوا کرتی ہیں بیچاری، یہ تو دین کی خوگر ہوا کرتی ہیں۔ اور اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس طریقے یہ تو دین کی مقناطیس ہوتی ہیں، کہیں سے دین کی بات ملے فوراً اس کو یاد کر لیں گی، فوراً اس کو سیکھ لیا کریں گی۔ میرے والد محترم حضرت ابا جی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ان عورتوں کو دین سکھاؤ، دین، اس لیے کہ یہ دیندار ہوتی ہیں اور یہ دین کو سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان کا حال یہ ہوتا تھا اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان کو دین سکھاؤ، اگر تم ان کو دین نہیں سکھاؤ گے تو یاد رکھو کہ یہ دین کے نام پر کچھ اور سیکھیں گی اور پھر اس کو پوری دنیا میں بتاتی پھریں گی، اس لیے کہ جو چیز سیکھیں گی وہی دوسروں کو پہنچائیں گی۔ اسی لیے بعض باتیں ہماری ماؤں بہنوں میں، عورتوں کے اندر ایسی غلط باتیں چلی رہتی ہیں کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ تعلیم میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے مسائل، بہت ساری ایسی باتیں جو چلی چلائی سنی سنائی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے، قرآن سے، احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ویسی باتیں چلی چلائی۔ اسی لیے حضرت ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ان کو دین سکھاؤ، دین کی صحیح باتیں سکھاؤ، اس لیے کہ یہ جب بھی کہیں بھی جائیں گی، کسی کے پاس میں بھی جائیں گی تو چونکہ بات تو ضرور کریں گی، تو جب بات کریں گی تو یہ دین کی صحیح بات ان کو بتائیں گی۔ اسی لیے حضرت ابا جی کا معمول یہ تھا کہ صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر گھر کے اندر جایا کرتے تھے، کوئی گھر نہیں چھوڑتے تھے، صبح سے لے کر کے شام تک، ظہر کے وقت میں آئے اور آ کر کے تھوڑا بہت آرام کیا، تھوڑا بہت لیٹ کر کے پھر اس کے بعد میں چلے جایا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب گاندھی نگر میں ہیں، اب دلبیر نگر میں ہیں، اب ڈابر کالونی میں ہیں، اب ادھر چاولہ کالونی میں ہیں، پورے دن تقریباً اسی طریقے سے ان کی محنت گھر گھر میں ہوا کرتی تھی، ایک فکر کے ساتھ میں، ایک کڑھن کے ساتھ میں ان کی محنت تھی۔ اور اسی محنت کے ساتھ میں آج بھی اس بستی کے اندر ہماری مائیں بہنیں اس بات کو جانتی ہیں خوب، جن کے گھروں میں آیا اور جایا کرتے تھے اور اسی بات کی فکر لے کر کے بس یہی باتیں ہوا کرتی تھی کہ تم نماز پڑھا کر، تو قرآن پڑھا کر، یہ تسبیح پڑھ لیا کر، یہ تسبیح پڑھ لیا کر۔ کسی کو کوئی تسبیح بتائی، کسی کو قرآن سکھایا، کسی کو درود شریف سکھایا، کسی کو اس طریقے سے، اور اس کے اوپر ایک خوشی محسوس کیا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نے آج یہ کام کیا ہے۔ تو اسی لیے نماز کو ضرور سیکھو، دین کی باتوں کو صحیح ضرور سیکھو۔ جب آپ سیکھیں گی تو پھر دوسروں کو سکھانے والی بھی بنیں گی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دین کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی۔ حضرت سمیہ آپ ہی کے اندر سے تھی، حضرت زنیرہ آپ ہی کے اندر سے تھی، حضرت جویریہ آپ ہی کے اندر سے تھی، حضرت فاطمہ آپ ہی کے اندر سے تھی، وہ بھی کسی کی ماں تھی، کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹیاں تھی، کسی کی بیوی تھی۔ جس طرح انہوں نے دین کا کام کیا ہے، میری ماں و بہنوں تم بھی اسی طرح دین کا کام کر سکتی ہو۔ اللہ نے تمہارے اندر یہ وصف پیدا فرمایا ہے، یہ خاصیت پیدا فرمائی ہے کہ جب تم کچھ ٹھان لیتی ہو کہ مجھے یہ کام کرا کے رہنا ہے تو تم اس کام کو کرا کے رہتی ہو۔ جب تم کسی کام کو ٹھان لیتی ہو کہ یہ کام ہونا ہے تو ہونا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے دین کے لیے
اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے لیے تم اپنا یہ مزاج بنا لو، اپنے دل میں یہ بات ٹھان لو کہ انشاءاللہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں نماز سیکھنی ہے اور سیکھ کر کے پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ اس دنیا سے تو ہر ایک کو جانا ہے، ہمارے بڑے بھی چلے گئے، چھوٹے بھی چلے گئے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب ہمیں صحیح دین آئے گا اور ہم صحیح دین پہنچائیں گے، اللہ رب العزت کے یہاں سرخرو ہوں گے، اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پائیں گے۔ اور اگر ہم اسی طرح چلیں گے، اسی طریقے سے بے دینی کی زندگی گزارتے گئے، اگر اسی طریقے سے ہماری نسلیں بھی، ہمارے بچے بھی بے دین ہو گئے، تو میری ماں و بہنوں ذرا دھیان سے بتانا، درد دل کے ساتھ میں سوچنا، جا کر کے آج اس بات کو سوچنا کہ حضرت فاطمہ کو کیا جواب دو گے، جس کا لاڈلا حضرت حسین اسی مہینے کی ماہ محرم میں 10 محرم میں کربلا کی سرزمین پر شہید ہوا تھا، نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں، جس کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا، جس کا سر دھڑ سے الگ کیا گیا تھا، جس کو شہید کر دیا گیا تھا نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، جس کا بیٹا علی اصغر شہید ہو گیا تھا، علی اکبر شہید ہو گیا تھا، جس کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح اے میری ماؤں بہنوں، یہ 1442-43 سال بعد کی میری ماؤں بہنوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر آج ہم نے تھوڑے تھوڑے سے بہانوں کی وجہ سے کہ جی بچے نے پیشاب کر دیا تھا، یا یہ بات ہو گئی تھی، وہ بات ہو گئی تھی، اگر چھوٹے چھوٹے سے بہانوں کی وجہ سے ہم نے آج نمازوں کو چھوڑ دیا، کل قیامت کے روز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ان کو؟ اگر ہم یوں کہیں گے کہ اے سیدہ فاطمہ، میرے بچے نے میرے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا تھا، اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی تھی، اگر ہم یوں کہیں گے اے بی بی فاطمہ، میرے بچے نے میرے کپڑے خراب ہو گئے تھے، یا بہرحال میرے سر میں درد ہو گیا تھا، یا بخار ہو گیا تھا، تو بتائیے سیدہ فاطمہ کیا کہیں گی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا بیٹا حسین تو کربلا کی سرزمین پر تیر کھاتا ہوا، تلواریں سہتا ہوا، نیزوں کی مار سہتا ہوا شہید ہو گیا، پھر بھی نماز نہ چھوڑی۔ اے تم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے سے بہانوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دی۔ اے میری ماں و بہنوں، بتاؤ تو صحیح ہم کیا جواب دیں گے؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا، یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج یہ عزم لے کر کے، یہ پرومس کر کے اللہ کے ساتھ میں، اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کیا کریں گے، نماز کی پابندی کیا کریں گے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، فرمایا اللہ کی طرف سے آپ کے دل کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ جب آپ نماز پڑھیں گی، چہرے کے اوپر تمازت کے اور نور کے اثرات الگ سے ظاہر ہوں گے، پھر آپ کو بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خدا کی قسم۔ جب آپ نماز پڑھو گی اللہ کی طرف سے ایسا نور آپ کو آتا ہوگا، ایسا نور آتا ہوگا کہ خدا کی قسم لاکھ بیوٹی پارلر بھی فیل ہو جائیں گے۔ لیکن نماز کی پابندی، حضرت سیدہ فاطمہ، کوئی آپ سے معلوم کرے سیدہ فاطمہ بتاؤ کس بیوٹی پارلر جایا کرتی تھی، لیکن چہرے کے نور کا عالم یہ تھا کہ 14ویں چاند بھی فیل ہو جایا کرتے تھے، پھیکے پڑ جایا کرتے تھے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ کون سی کریم کا یوز کیا کرتی تھی، کون سے وہ فیس واش کا یوز کیا کرتی تھی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ساری بات میری امی عائشہ کی، ساری بات ایک ایک بات یاد ہے، ایک ایک تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ امی عائشہ نے کپڑا کس طرح پہنا، امی عائشہ نے کھانا کس طرح کھایا، امی عائشہ نے وضو کس طرح کیا، امی عائشہ نے دین کس طرح سیکھا، ساری بات یاد ہے۔ آخر ان لکھنے والوں نے کبھی نہیں لکھا کہ امی عائشہ کون سا فیس واش یوز کیا کرتی تھی، کون سی کریم یوز کیا کرتی تھی۔ وہ تو وہاں تو ایک ہی فیس واش تھا، وہاں تو ایک ہی کریم تھی، اور وہ تھی سجدوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے۔ جب وہ یہ کیا کرتی تھی تو اللہ ان کو نور عطا فرماتا تھا، ایسا نور کہ جس کے سامنے 14ویں کے چاند بھی پھیکے پڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم تم کرو تو صحیح۔ امریکہ کے ایک ماہرین ڈاکٹر نے، ایک ماہر سائنسدان نے، جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اعلیٰ انجینئر اور بہترین ڈاکٹر تھا ایک ایسی کمپنی میں جو فیس واش تیار کیا کرتی تھی۔ جب اس نے ریسرچ کی
اور جب اس نے پڑھا اسٹڈی کی نماز کو پڑھا، نماز میں جب سجدے میں جاتی ہے اس نے دیکھا کہ عورتیں جب سجدے کے اندر جاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور سجدہ کرتی ہیں، تو اس حالت میں جب وہ نماز پڑھ کر کے اس عورت نے، اس اللہ کی بندی نے سلام پھیر لیا، تو اس ڈاکٹر نے پوچھا یہ طریقہ آپ کو کس نے بتایا، یہ محنت، یہ یوگا اور یہ ورزش آپ کو کس نے بتائی؟ فرمایا کہ 1442-43 سال پہلے مکہ میں پیدا ہونے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ طریقہ، یہ نماز کا طریقہ آیا تھا، انہوں نے ہم کو سکھایا ہے، ان کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، ان کی بیٹی نے ہم کو بتایا، سیدہ فاطمہ نے پڑھ کر دکھایا، سیدہ امی عائشہ نے پڑھ کر دکھایا، تو یہ طریقہ تو ہمیں وہاں سے ملا۔ وہ ڈاکٹر جو بڑا ڈاکٹر تھا فیش واش کمپنی کے اندر، اس نے یہ بات لکھی کہ اگر عورتیں لمبا سجدہ کریں، یعنی بڑا سجدہ کریں، خوب دیر تک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی رہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی عورت کو فیش واش کی یا کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ رب العزت ان کے چہرے پہ سے نور عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے آج عزم کر کے جائیں کہ چھوٹی چھوٹی سی سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال یہ تو تعلیم ہم نے 3:30 بجے تک رکھی تھی اور اس کا وقت بھی الحمدللہ ہو گیا۔ آگے سے آپ کو بھی گزارش ہے کہ دوسری ماؤں بہنوں کو بھی آپ اس کی دعوت دیں کہ وہ نماز بھی پڑھیں گی۔ آج جا کر کے اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے پڑوسن کو جا کر کے آپ یہ کہیں کہ میں تعلیم میں گئی تھی اور جا کر کے آج میں نے نماز کے متعلق یہ باتیں سنی، اے میری بہن تو بھی نماز پڑھا کر، میں بھی نماز پڑھوں گی۔ اللہ کی بندیوں، اے میری ماؤں بہنوں، اگر انہوں نے ایک نے بھی آپ کے کہے سے نماز پڑھ لی، خدا کی قسم آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ایک نماز نہیں 70 نمازوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو جا کر کے ان کو دعوت دینی ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جا کر کے ان کو بھی دعوت دینی ہے کہ آنے والی دوسری جمعرات سے، آنے والی جمعرات سے، اگلی جمعرات سے آپ کو بھی ہمارے ساتھ میں تعلیم میں چلنا ہے۔ 2:30 بجے سے لے کر کے 1 گھنٹہ 1-1.25 گھنٹہ تعلیم کا ہوگا۔ اتنی دیر میں ہم دنیا کی بھی نہ جانے کتنی باتیں کر لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بات کر لیتے ہیں۔ اگر 1-1.5-1.25 گھنٹہ اگر اللہ کے دین کے لیے ہم نے نکال دیا، میری ماؤں بہنوں بتاؤ تو صحیح ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں نقصان ہوگا۔ اسی لیے سب فکر کریں، جس طریقے سے اس بستی کی ہماری خالہ وکیلہ اور اسی طریقے سے دوسری ہماری مائیں بہنیں جس طریقے سے فکر کر رہی ہیں، دوسری عورتوں کی بھی فکر کر رہی ہیں، اسی طریقے سے اگر ہر ماں بہن اس بات کی فکر لے لیں گی تو انشاءاللہ العزیز گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا، نسلوں کے اندر دین زندہ ہو جائے گا، گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جائے گی، اور ساری کی ساری بیٹیاں، ساری کی ساری بچیاں، ساری کی ساری مائیں بہنیں نمازی ہو جائیں گی اگر ہم فکر کر لیں گے۔ جتنی فکر آپ کو دوسرے کاموں کی ہوتی ہے، اتنی اس سے کم تھوڑی سی اگر فکر آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر ہر بچہ، ہر چھوٹا، ہر بڑا نمازی ہو سکتا ہے۔ اب آئیے، اب یہ سوال ہوگا بعض ماؤں بہنوں کے پاس میں کہ جی ہمیں نماز نہیں آتی تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ اب بیچاری بتاتے ہوئے شرماتی بھی ہیں، تو اس لیے یہ یاد رکھیں، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین کے کام میں سیکھنے اور سکھانے میں کبھی بھی شرم نہ کرنی چاہیے۔ ایک شرم تو وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی، اور ایک شرم وہ ہے جو آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ بتائیے ایسی شرم کا کیا کرنا جو آپ کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے کے جائے؟ تو اسی لیے نماز سیکھنے کی کوشش کرتی رہو، دوسری بہنوں سے سیکھتی رہو، اور انشاءاللہ تعلیم کے اندر بھی ہم اپنی طرف سے اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم آپ کو نماز سکھاتے رہیں۔ جس طرح پہلے تعلیم کے اندر اس وقت میں غسل کے فرائض آپ کے سامنے آئے تھے کہ غسل کے اندر یہ فرائض ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آج ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، اور نماز سے پہلے وضو آتا ہے، تو وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ آپ دل کے اندر تھوڑی دیر میرے ساتھ میں یاد کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں جس ماں بہنوں کو بھی یاد ہے وہ دوسری ماں بہنوں کو بھی اس کو یاد کرا دیں۔ یقیناً اگر آپ نے ایک کو بھی یاد کرا دیا، ایک کو بھی یاد، نرمی کے ساتھ میں، پیار کے ساتھ میں، اگر ہمیں یاد نہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یاد کریں گے، سیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے پیٹ تک۔ تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ یوں نہ سوچیں کہ ہماری تو شادیاں ہو گئی یا ہمارے تو بال بچے ہو گئے، اب ہم سیکھ کر کے کیا کریں گے؟ میری ماؤں بہنوں، اگر 75 سال کی بھی عمر ہو جائے، سیکھتے رہو، سیکھتے سیکھتے
اگر مر جائیں گی یاد رکھیے کہ اللہ کی یہاں عالمہ بنا کر کے، حافظہ بنا کر کے اور قاریہ بنا کر کے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آئیے اب وضو کے فضائل، وضو کے فرائض ہم سنتے ہیں، اس لیے کہ فرض ایسی چیز ہے کہ اگر ایک بھی فرض رہ گیا تو پھر وہ کام نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوگا۔ اگر وضو کے فرضوں میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کا سبق وضو کا ہے۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں، وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 غرارہ کرنا، روزے کی حالت میں ہو تو کلی کرنا۔ نمبر 1 غرارہ کرنا، میرے ساتھ ساتھ میں آرام سے آپ بھی اپنے دل میں اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 1 غرارہ کرنا، روزے کی حالت میں ہو تو کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ وہ غرارہ اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی وہ غسل کے فرائض کے اندر آتا ہے، اس کو بھی ایک مرتبہ میں دہرا دوں تاکہ وہ بھی یاد ہو جائے، اس لیے کہ غسل بھی ضروری ہے، اور غسل جب تک نہیں ہوگا تو جب تک پاکی حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 غرارہ کرنا، روزے کی حالت میں ہو تو کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، بال برابر بھی سوکھا رہ گیا تو غسل نہ ہوگا۔ یہ تو غسل کے فرض ہیں۔ اگر ایک بھی فرض رہ گیا تو یاد رکھیں میری ماؤں بہنوں کہ غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو کے فرض ہے۔ وضو کے فرض میں پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یاد رکھیں۔ سنت اگر چھٹ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، وضو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ سنت طریقے سے، وہ بھی میں آپ کو طریقے بتاؤں گا۔ آج ہم پہلے وضو کے فرض یاد کر لیں۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض وضو کے اندر ہیں۔ ان میں سے اگر ایک فرض بھی رہ گیا، آپ نے 3 فرض پورے کر لیے، یاد رکھیں کہ وضو نہیں ہوگا۔ چاروں فرضوں کو پورا کر لیں۔ اس لیے جن بہنوں کو یہ یاد ہے، جن ماؤں کو یاد ہے، وہ دوسری ماؤں بہنوں کو اس کو یاد کرا دیں گی۔ آج کا یہی سبق ہے۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبھی دعا کر لیجئے۔ جس طریقے سے نماز کی حالت میں بیٹھتی ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، اس لیے کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ جس وقت میں دعا کی جائے تو اس وقت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت میں نماز کی حالت ہوتی ہے اس طریقے سے بیٹھ جانا چاہیے۔ سبھی مائیں بہنیں اسی طرح سے بیٹھ جائیں اور دعا مانگے سچے دل کے ساتھ میں، نیک نیت کے ساتھ میں، اپنے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، اپنی بستی کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ذا الجلال والاکرام
یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ نصیب فرما، شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں غیبی خزانوں سے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ قرض نے جن کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے، چین و سکون کو برباد کر دیا ہے، ان کے اللہ قرضوں کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما دے۔ جو بے قصور مقدمات میں جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں جلد سے جلد باعزت رہائی نصیب فرما دے، پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما دے، امت مسلمہ کی عزت آبرو کی جان و مال کی حفاظت فرما دے، تمام مسلمانوں کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، حج بیت اللہ نصیب فرما دے، حج بیت اللہ نصیب فرما دے، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہماری ان تمام ماں و بہنوں کو جو یہاں تعلیم میں شریک ہوئی ہیں، یا اللہ آنے کو قبول فرما، یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، سیکھنے اور سکھانے کو قبول فرما، ان کی جائز تمنا کو پورا فرما دے۔ یا اللہ بعض بات دل میں ایسی ہوتی ہے جو کسی سے کہی بھی نہیں جاتی، کسی کو بتائی بھی نہیں جاتی، اے اللہ تو علیم و خبیر ہے، انہو علیم بذات الصدور، تیری ذات ہے میرے مولا، تو خوب جاننے والا ہے، اے اللہ غیب کا جاننے والا ہے، راز کا جاننے والا ہے۔ ہماری ان ماں و بہنوں کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ ہماری ان ماں و بہنوں کو یا اللہ پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو آج عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تیرے پیارے نبی کے اس گھر مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے، اس یا اللہ تعلیمی حلقے میں، تعلیمی مجلس میں بیٹھ کر کے، یا اللہ جو عزم، جو ارادہ کیا ہے، جو پرومس کیا ہے تیرے ساتھ میں، اے اللہ اس کو قبول و منظور فرما لے۔ ہماری ان ماں و بہنوں کی تمام پریشانیوں کو سے حفاظت فرما دے، اے اللہ انہیں تندرستی، صحت و عافیت نصیب فرما دے، جو بیمار ہیں شفاء کلیہ نصیب فرما دے، شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں غیبی خزانوں سے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما دے، جو بے قصور مقدمات میں جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں جلد سے جلد باعزت رہائی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، غیبی انتظامات سے ان سب کی شادیوں کے انتظام فرما دے، نیک صالح رشتے نصیب فرما دے، جو اولاد سے محروم ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو اولاد کے لاڑ و پیار سے محروم ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، جو نافرمان اولاد سے پریشان ہیں، اے اللہ جن کی اولاد، جن کے بچے ان کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے، اے اللہ ان کو ستاتے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو فرما برداری والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس بستی کے اندر دین کا بول بالا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، دین کو زندہ فرما دے، ہماری ان ماں و بہنوں کے سیکھنے اور سکھانے کو قبول و منظور فرما دے، ان سبھی کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ جن ماں و بہنوں نے، جن بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا ہم سے امید ہے، یا ہمارے اوپر ان کا حق ہے، یا اللہ ان سبھی کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے، سب کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، پکی اور سچی نمازی بنا دے، رابعہ بصریہ جیسی نمازی بنا دے، فاطمہ الزہرا جیسی نمازی بنا دے، حضرت جویریہ جیسی نمازی بنا دے، حضرت امی عائشہ جیسی نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی اس کو تو یا اللہ سکھا دے میرے مولا، اس کے دل کو یا اللہ نماز کے سیکھنے کے لیے کشادہ فرما دے، اس کے دل کو نرم فرما دے نماز کے سیکھنے کو۔ اے اللہ تو تمام کو حافظ قرآن بنا دے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما دے، ان کے شوہروں کی حفاظت فرما دے، ان کے بھائیوں کی حفاظت فرما دے، ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ماں بہنیں ہمارے یا اللہ ابھی تک یا اللہ اپنے گھر جن کے پاس میں نہیں ہیں، کرایوں کے مکان میں رہتے ہیں، اے اللہ ہر مہینے گھر بدلتے رہتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کو اپنی چھت نصیب فرما دے، سب کو اپنا گھر نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے خزانے لامحدود خزانے ہیں،
بے شمار خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اے اللہ اپنے خاص فضل سے، خاص رحم سے جن ماں و بہنوں کے پاس اپنے مکان نہیں ہیں، اے اللہ ان کو اپنا مکان نصیب فرما دے۔ جن بھائیوں کے کام کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہماری ان ماں و بہنوں کے جن کے بھی شوہر، جن کے بچے، جن کے بھائیوں کے کام کاروبار نہیں چل رہے ہیں، اے اللہ سب کے کام کاروبار میں دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دے، سب کے کام میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما دے، بچوں کی اللہ برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ گھر میں برکت نصیب فرما دے، رزق میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان بغیر مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہے، ان کے ابا ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا ان کے شوہر ہیں یا ان کے بچے ہیں یا ان کی امی ہیں یا ان کی ساس ہے یا ان کے سسر ہے، جو بھی اللہ گھر میں بیمار ہو سب کو تندرستی، صحت و عافیت نصیب فرما، شفاء کلیہ نصیب فرما، شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ماما کی بھی اللہ طبیعت ناساز ہے، تندرستی، صحت و عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، سب کو تندرستی، صحت و عافیت نصیب فرما دے، سب کی حفاظت فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ میرے مولا جو مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرما دے، گھر والوں کو سکون، تندرستی، صحت و عافیت نصیب فرما دے۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان بغیر مانگے عطا فرما دے۔ ٹوٹی پھوٹی گزارشوں کو، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسط اور ان کے وسیلے سے قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھی رہے۔ ہماری اس مدرسے کی ایک بچی ہے، ایک طالبہ ہے عائشہ پروین، اس نے نماز کے متعلق ایک نظم یاد کری ہے، وہ نظم آپ کو سنائے گی، ضرور سن کر کے جائیں۔ جلدی سے آپ کھڑی ہو، دروازہ بند کرو، دروازہ پہ رکھو، رک کا تار رکھے، نظر رکھے۔ السلام علیکم۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ بے شک نماز روکتی ہے ہر برائی سے، ہوتی ہے ہر برائی مبدل بھلائی سے۔ بے شک نماز روکتی ہے ہر برائی سے، ہوتی ہے ہر برائی مبدل بھلائی سے۔ کرتی ہے اجتناب نمازی لڑائی سے، ہوتے ہیں مومنین سبھی بھائی بھائی سے۔ آپس میں خوب شیر و شکر آسنائی سے، خود فائدہ نماز کا دیکھا کریں گے آپ۔ ہم کتنے ناسپاس ہے سوچا کریں گے آپ، ہم کتنے ناسپاس ہے سوچا کریں گے آپ۔ دل سے ہر گناہوں سے توبہ کریں گے آپ، ہوگا نہ ارتکاب معاصی ڈھٹائی سے، ہوگا نہ ارتکاب معاصی ڈھٹائی سے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح۔ محفوظ ہوں گی آتش دوزخ سے جان بھی، آنکھیں رکیں گی پیشگانوں سے کان بھی۔ محفوظ ہوں گی آتش دوزخ سے جان بھی، آنکھیں رکیں گی پیشگانوں سے کان بھی۔ از خود ہی اعتراض کرے گی زبان بھی، چگلی سے غیبتوں سے لگائی بجائی سے۔ پائیں گے جب نماز ہی میں قلب کا سرور،